بس وہ دیکھیں نا جی، اب کیا کریں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑا. یہ ہونا چاہیے تھا خربوزی کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بہت شکریہ عاشر عظیم صاحب. عاشر عظیم صاحب، دنیا کی صورتحال کے بارے میں، ابھی ہم G7 کی سمٹ 15 سے لے کے 17 کے درمیان جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تیسری دنیا کے بارے میں جب بات ہوا کرتی ہوتی تھی، اور چھوٹی سی بات پہ ہماری ریٹینشن بہت کم ہے. ابھی جب 2 سال پہلے، جب بلکہ اب 2.5 سال پہلے جب رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا تھا، تو ویسٹرن اخباروں نے شہ سرخی میں لکھا تھا دیز آر پیپل لائک us blonde hairs and blue eyes، جہاں پہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ افغانستان کے لوگ بیکورڈ، پاکستان دنیا کے باقی معیشتوں اور ملکوں کو انہوں نے بیکورڈ کنسیڈر کیا تھا کہ ان کے ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں، چاہے وہاں پہ پراکسی وارز ہی کیوں نہ کروائی جائیں. مگر یوکرین کے لوگوں کے بارے میں ان کا جب اس ویسٹ نے اس پہ آرٹیکلز لکھے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ دے آر ویری سویلائزڈ اینڈ فائن پیپل. دنیا میں اس وقت لکھے ہوئے کانٹریکٹس کی کوئی ویلیو نہیں. یونائٹڈ نیشنز کا ہم شور تو ڈالتے ہیں، دوسروں کو چپ کرانے کے لیے تو یونائٹڈ نیشن استعمال ہو سکتا ہے، مگر آج آپ کو پتہ ہوگا، چاہے وہ گرین لینڈ کی بات کر لیں، ابھی بھی فرانس نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا، امریکہ نے پھر گرین لینڈ کو اون کرنے کے بارے میں بات کی ہے. یہ ویکینڈ کے اوپر کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں 60 سال میں آفٹر 60 ایئرز پریزیڈنٹ نے ان اختیارات کو استعمال کیا جو پہلے نظیر نہیں ملتی، اور جو کہ ایمرجنسی کی حالت میں اختیارات استعمال کیے جاتے ہیں. ایون کہ گورنر کے اریسٹ ہونے کے بارے میں بھی اخباروں کی شہ سرخیاں بن گئیں اس ویکینڈ کے اوپر، اور کیلیفورنیا کے گورنر نے کہا یس آئی ایم ریڈی اریسٹ می. 2 باتیں. تیسری اگر آپ چلے جائیں، اور میرا دل چاہتا ہے اب آپ ہی اس کو ایکسپلین کریں، یہی کو دیکھتے ہوئے اگر میں اسرائیل کی طرف جاتی ہوں، انگلینڈ سے بوٹ نکلتی ہے اور اس بوٹ میں ون آف دا فائنسٹ فلم کا کردار بھی موجود ہے، گریٹا تھمبرگ بھی موجود ہیں، 16 کے قریب لوگ ہیں، اور یہ اعزازی بوٹ اس کے تاکہ دنیا میں اویئرنیس پیدا کیا جائے کہ غزہ میں بچے جو مر رہے ہیں ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے پاس دودھ نہیں ہے، مگر اوپنلی اس کو پانی میں روک لیا گیا، ان لوگوں کو اتار لیا گیا. دے ڈونٹ وانٹ ایون ٹو ایجوکیٹ پیپل. What would you say about all these 3 incidences? عارفہ جی، ایک ایک کر کے کونے سے شروع کرتے ہیں. یہ جو فریڈم کانوائے تھا، موومنٹ تھی، وہ جو بوٹس جا رہی تھی بچوں کے لیے کھانا، اور وہ لے کے فلسطینیوں کے لیے، یہاں سے فرض کریں ہم شروع کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اسے انٹرنیشنل واٹرز میں روک لیا گیا. اس میں کتنے ملکوں کے لوگ ہیں، ان میں اسرائیل نے پکڑ لیا، گرفتار تو نہیں، آئی تھنک گرفتار ہی کیا ہے، مگر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ we served them well, gave them juices, but arrest ہی کیا ہے نا. لیکن اریسٹ تو اس وقت ہونا کہ جی اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہو. I would say it's a kidnapping, because ایشو یہ ہے کہ you are detaining people without their will for not breaking any law. And from the international water. And outside your jurisdiction. So آپ نے کھلے عام لوگوں کو کڈنیپ کیا ہے. تو آپ آج تک یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ویسٹرن پاورز یہ کہتی رہی ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہم دہشت گردی جو ہے یا اپنے رائٹس کو مانگنے کا جو بندوق اٹھا کے چلنے والا طریقہ ہے ہم اسے اپروو نہیں کرتے. تو یہ تو نہ بیچاروں نے کسی نے بندوق اٹھائی تھی، تو انہوں نے کہا جی چلیں ہم پیسفل مینز کے تحت اپنی بات رجسٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ پیسفل مینز اور کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دوائیاں تھیں اور کھانے کی ایک چھوٹی سی مقدار تھی اور کچھ من چلے، بلکہ ظاہر انہیں من چلا ہی کہہ سکتے ہیں، اور بڑے مطلب آئی ہیو آل ریسپیکٹ فار دیم. کاش تمام انسانوں میں اتنی ہمت ہوتی، اتنی کریج ہوتی جو ان لوگوں میں ہے، اور یہ چل پڑے. اینڈ انہیں اسرائیل نے روکا. سو تمام دنیا خاموش ہے.
हालांकि ये उनके सिटीजन्स हैं, लेकिन किसी शख्स ने, यूके ने कोई बात नहीं की कि जी ये हमारी बोट को आपने इंटरनेशनल वाटर्स में कैसे रोक लिया, इसमें फ्रेंच सिटीजन्स हैं, किसी ने, फ्रांस ने एक लफ्ज नहीं कहा। बाकी जितने मतलब आप जिस जिस कंट्री के लोग हैं, नॉट मोस्ट ऑफ देम आर यूरोपियंस एंड नोबडी हैज सेड एनीथिंग। इससे पहले अगर आप चले जाएं तो आपको याद होगा व्हाट वाज हर नेम, आज तक व्हाट अ वंडरफुल यंग लेडी, 21 इयर्स की एज में कई साल पहले अमेरिकन सिटीजन जो कि इजरायली बुलडोजर उसके ऊपर से गुजर गया था, जब वो फिलिस्तीन में खड़ी और लोगों के घर बुलडोज होने से रोक रही थी तो वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। मतलब क्या आइडियलिस्टिक लोग होते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी दूसरे के लिए, जैसे उनका कोई रिश्ता, कोई रंग, कोई मजहब, कोई चीज नहीं होती, सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे अपनी जान देने को तैयार होते हैं। उसके सामने खड़ी हो गई थी एंड बुलडोजर रैन ओवर हर। शी वाज अ वाइट अमेरिकन यंग लेडी, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं किया था। फिर अभी पिछले दिनों वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट थी 2-3 साल पहले, उन्हें मार दिया गया, इसराइल ने गोलियां मारी, उन्होंने बाकायदा प्रेस की वो पहनी हुई थी, लेकिन अमेरिका ने अपने सिटीजन के लिए खड़ा नहीं हुआ। She was Arab otherwise, no? She was, मतलब देखिए American Arab American जी, and very famous journalist. Yeah. So बात ये है कि जी ये इवेंट अगर आप देखें, जो इवेंट की अभी आप बात कर रहे थे कि जी मोदी जी को इनवाइट किया गया, हालांकि कनेडियन सिटीजन को मारा गया और तो मोदी जी को अब हम इनवाइट कर रहे हैं। तो बात यह है कि जी अपने सिटीजन्स, भले उनका रंग जो भी हो, मतलब अमेरिका तक नहीं खड़ा हुआ उनके लिए जहां पे वो समझते हैं, सरकार समझती है कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे इवेंट्स बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक ही हैं। जो अमेरिका में जो अब हो रहा है तमाशा, राइट्स को, लोगों के राइट्स को एब्रोगेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को न मानना, अदालतों को धमकियां देना। हम ये कहते होते थे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। हम ये कहते थे कि जी पाकिस्तान का एक फौजी डिक्टेटर तो ये कहता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन एक कागज का टुकड़ा है, कागज के पलंदा है, मैं उठा के इसे वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक सकता हूँ। तो हम उसे बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन जो आज चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी थे वो एग्जैक्टली ना अदालतों की सुन रहे हैं, वो ना रीजन की सुन रहे हैं, वो ना, अगर कांग्रेस के इख्तियारात थे टैरिफ लगाना तो वो ना अपनी कांग्रेस की सुन रहे हैं, तो जो डंडे का दौर है। एंड मेरा ख्याल है कि रियलिज्म की दुनिया के लोगों में और आइडियलिस्ट्स में शायद यही आज तक फर्क रहा है। जो रियलिस्टिक लोग रहे हैं उन्हें हमेशा से ये बात पता है कि जी पावर का पावर के सिवा कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई से दुनिया में पीस सिर्फ तब तक रहती है जब तक बैलेंस ऑफ पावर होता है। मतलब जो कोल्ड वॉर का जमाना था उसमें पीस क्यों प्रिवेल हुई, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड थी। वो कहते हैं ना कि उस वक्त एक बड़ा मशहूर मकूला था कि रशियंस लव देयर चिल्ड्रन टू, सो द गारंटी for peace was that everybody loves their children. So if you attack somebody, so you kill their children, or they kill your children, so they love their children too. So unfortunate ये है कि दुनिया में सिर्फ ताकत जो है वो सिर्फ ताकत की जुबान समझती और कोई जुबान नहीं समझती, किसी इखलाक की जुबान नहीं समझती, किसी मजहब की जुबान नहीं समझती, किसी मोरालिटी की जुबान नहीं समझती। It is power, understands only one language, power itself. तो अगर आप कमजोर हैं, मेरा मानना यह है कि इराक पे हमला इसलिए नहीं हुआ था कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। इराक के पे हमला इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। तो हम अपने आप को ये बड़ी तसल्लियां देते रहते हैं कि जी हम ये जी दुनिया किसी कायदे पे, किसी कानून पे चल रही है, कोई मल्टीलेटरल किस्म की डिसीजन मेकिंग है यूएन की। जब अमेरिका ने हमला करना था अगर किसी भी जगह पे, लिबिया पे या इराक पे, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो मर्जी कहती रहती, कोएलिशन ऑफ विलिंग बन के चल पड़ी थी। लेकिन आज वो
चंद वो ममालिक आज, ये अगर एक बोट पे जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वो उनके भले अपने सिटीजन हो, और ये तो फर्क रंग के सिटीजन्स नहीं है। जैसे अगर हम मिसाल जो अमेरिका, जो कनाडा में बात हो रही है, और जो एनडीपी वालों ने कहा, और जो आप अभी हमारी मिनिस्टर साहिबा की पुरानी की बात कर रही थी कि जी कनाडा में शायद 2 किस्म के सिटीजन्स हैं, कुछ की जिंदगी, तो आप ये कह रही हैं कि जो साउथ एशियन सिटीजन्स हैं वो शायद वाइट सिटीजन से फर्क है। तो आप अमेरिका के स्टैंडर्ड्स देख लीजिए, वो तो अपने वाइट सिटीजन के लिए भी नहीं खड़े होते, जहां पे आगे उनको एक पावर नजर आ रही है। सो well, this is the reality of the world that we live in, and I think that this world, we are passing through a time जिसमें वो जो थोड़ा सा हमारा रोमांस था आफ्टर वर्ल्ड वॉर कि जी we live in a time of democracy, या we live in a time of human rights, and then there are inalienable rights. I think that romance is coming to an end. The world itself is changing so rapidly that most of the times I'm not sure कि अगले 2 या 3 साल या 4 साल में ये दुनिया कैसी होगी। मतलब I seriously worry about that, because मिसाल के तौर पे अगर आज मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहूँ कि जी मैं उसे मेड स्कूल में डालूं, तो वो जब 5 साल बाद 8 साल बाद कनाडा में वो जीपी बन के निकलेगा, तो क्या उस वक्त जीपीज एग्जिस्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे? अकाउंटेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जो एक एआई आ रही है, जो आगे रोबोट्स की एक फौज पीछे हमारे आ रही है, जॉब्स की क्या हालत होगी? I don't know. I think the world is going in a radically different direction, and everything sinks kind of into it. क्या कनाडा ने ठीक किया? मेरी नाचीज राय में कि जी कारनी साहब ने क्या ठीक किया कि जी मोदी साहब को दावत दी, तो मैं ये समझूंगा कि रियलिज्म की दुनिया में तो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि एक the fact is it's the 5th most powerful country, और ताकत के अलावा और किसी चीज को नहीं समझती। आप एक G7 की समिट करें और वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को ना बुलाएं, और आपके जो बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे उन्होंने आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, तो इस वक्त क्या आप मॉरलिटी या इखलाकियात या किसी प्रिंसिपल पे चलेंगे, या आप अपने जो बाकी 40 मिलियन की आवाम है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे? सो यकीनन प्रिंसिपल्स पे हमें शायद ये कि जी मोदी साहब को नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट का ये मानना है और वो ये ओपनली कह रहे हैं और इंडिया ने उसको काउंटर माइंड नहीं किया, तो वो बात तो ये है कि जी हमारी अब उनसे बात हो रही है और मोदी जी कहते हैं कि उस मैटर में हम आपसे ताबुन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में ताबुन करेंगे। वेरी वेल सेड सर, आपने बड़ी अच्छे तरीके से बात की कि ये पाकिस्तान वाला रवैया है कि अगर फ्रांस के साथ लड़ाई है तो जी उसके सफ़ीर को उसके घर भेज दो, आप सफारती ताल्लुकात को अपनी जगह पे रखें, यानी डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, हर चीज़ को उस ग्राउंड पे जाके आप फाइट करें, विच इज़ गुड। आप आज देखें कनाडा ने जस्टिन ट्रूडो साहब के दौर में अमेरिका से बढ़ के जो वो G7 की CEO थी उनको, हालांकि शी वाज गोइंग टू मैक्सिको, दे कुड हैव अरेस्टेड हर इन मैक्सिको, इन्होंने अपने वैनकूवर में उसको अरेस्ट करा दिया, यानी खामखा चीन के साथ पंगा कर लिया। अमेरिका का झगड़ा हो रहा था सऊदी अरेबिया के साथ, कनाडा ने पहले पंगा कर लिया, सऊदी अरेबिया के साथ भी झगड़ा कर लिया। तो आज दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मार्क कार्नी साहब ने जब G7 की बात की, उन्होंने कहा कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी अमेरिका है, नरेंद्र मोदी साहब को होना चाहिए, हमें चाइना से ख़तरे हैं, हमें रशिया से ख़तरे हैं, वेयर एज अमेरिका और चाइना तो आज इंग्लैंड में बैठ के तिजारती और बाकी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। What is the problem with Canada? कनाडा भी चाइना के साथ अपने, अगर अमेरिका की मार्केट हमसे ब्लॉक हो गई है, why Canada is only looking, it's great to look at the India, but it is good to look at the market in China as well, because that is the strongest market,
اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے شارٹیسٹ وے کرتے ہوئے یورپ کی مارکیٹ تک بھی وہ پہنچ گئے ہیں. تو وائی کینیڈا از لیگنگ بہائنڈ؟ اس کا کوئی آنسر ہے آپ کے پاس؟ I really don't know, but I agree with you. سوال یہ ہے کہ جی کینیڈا نے تھوڑا سا چائنا کو کیوں ایک اینمی باسکٹ میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں شاید تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ ابھی کانی صاحب ہی کی تقریر میں ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی چائنیز سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور ایک کوئی ڈسکشن چل رہی ہے. بہت زبردست ہے. ایک اور چیز آپ نے سر بات کی کہ there was a time کہ دنیا ملٹی پولر تھی، پاور کا معاملہ تھا. یہ پچھلے کچھ عرصے سے بڑی شانتی نظر آئی تھی. اس سے یونی پولر تھی دنیا. امریکہ واز رولنگ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. امریکہ نے رول کیا، شانتی تھی، ڈالر اسٹرانگ تھا، دنیا بھر سے پیسہ کما رہے تھے، بلے بلے تھا، جہاں دل کیا پراکسی وار کر لی، ہر آدمی نے سر جھکا دیا. ناؤ دا ورلڈ از بیکمنگ بائی پولر. یعنی چائنا نے اور رشیا نے، انہوں نے برک بھی بنا لیا، انہوں نے اپنی کرنسی بھی فلوٹ کر لی، اپنی کرنسی کے ذریعے انہوں نے تیل بھی بیچا، بزنس بھی کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ دس جو یہ انتہائی کیوس کی جو پوزیشن ہے، اٹ از فار دا ٹائم بینگ ٹل دی پاور شفٹس فرام ویئر اٹ از ناؤ ٹو چائنا اور اس سائڈ پہ، تب تک پوری دنیا کیوس میں رہے گی یا مخمسے کی حالت میں رہے گی؟ دیکھیے آئی تھنک کہ جی دا ورلڈ ہیز ٹو بی ملٹی پولر. اگر انسان میں دیکھیں جب تک ورلڈ ملٹی پولر تھی تو کوئی ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی رہتی تھیں. کہیں پہ اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو مطلب اگر روس کہیں پہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا تو امریکہ کھڑا ہو جاتا تھا ایز چیمپئن. اور اگر امریکہ کہیں کچھ کرنا شروع کر رہا ہوتا تھا غلط تو پھر روس اسے کاؤنٹر ایکٹ کر رہا ہوتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اور اس وقت تک دنیا میں پھر بھی ایک بیلنس تھا. اب آپ نے جو کہا کہ جی امن شانتی کا پچھلا دور تھا جب امریکہ یونی پولر تھا، تو آپ دیکھیں کیا امن شانتی تھی. کون سا ملک ہے جس کو امریکہ نے تباہ برباد غرق نہیں کیا. امریکہ خود پیسے چھاپتا رہتا تھا اور سارا جو انفلیشن ہے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا تھا. تو ایک ہائیلی ارسپانسبل پاور کی ایروگنٹ سوسائٹی تھی، ہے ابھی تک. اینڈ میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنی جلدی یہ ورلڈ ملٹی پولر ہو، میں پھر یونی پولر نہیں چاہوں گا کہ یہ نہیں کہ جی چائنا نے سب کچھ ٹیک اوور کر لے گا تو پھر ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ جی دنیا اس وقت کس طرف چل پڑے. It has to be a multipolar world. The guarantee of peace only comes when multiple people are powerful. جب ایک بڑا بدماش ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ دنیا میں پھر اسی قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں جس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں 2000 سے لے کے ابھی تک. جب رشیا بالکل ختم ہوا اور دوسری کوئی پاور تھی نہیں تو 2000 پچھلے 25 سال آپ دیکھیں نا کیا ہوا ہے. 2001 سے آپ شروع کر لیں جب امریکہ میں ٹوین ٹاورز کا وہ ہوا اور اس کے بعد ملک کے بعد ملک آپ ختم کرتے گئے. ان بیچاروں کا قصور کیا تھا؟ اچھا خاصے مطلب they were great countries. عراق was a great country. عراق کو آپ نے اس لیے کہ جی آپ مڈل ایسٹ میں کوئی اور پاور نہیں چاہتے تھے تو آپ نے ہر شخص کو آپ نے ختم کیا، غرق کیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جی وہ ایک پیسفل ورلڈ تھی یا سسٹینیبل ورلڈ تھی. اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹی پولر ورلڈ تاکہ اگر کوئی ایک بندہ اپنے پاجامے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو there should be somebody who can stand up to them and support the other side. بہت شکریہ سر. دنیا اس سے پہلے برطانیہ کی سرزمین میں ہی سورج نکلتا تھا اور اسی میں غروب ہوتا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کی طرف اور ہیومن رائٹس کی گراؤنڈ کے اوپر پاور آئی. ہیومن رائٹس تو اب امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہے. کہ آج ہی کی نیوز ہے کہ 60 ایئرز میں 60 سال میں امریکہ میں یہ قانون جو توڑا گیا ہے جس میں پہلا موقع کہ کسی امریکی صدر نے ریاست کے گورنر کی رضامندی کے بغیر ایک ریاست کے بیچ میں، ایک اسٹیٹ کے بیچ میں
اپنے ڈپلوائے کر دیے, 22,000 آرمی آفیسرس کو ڈپلوائے کر دیا. کیلیفورنیا نیشنل گارڈ کے فوجی اہلکاروں لاس اینجلس بھیجنے کا فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے. دس از ون تھنگ. برطانیہ کے بعد یہ. ابھی آپ کو ہمیں کیا ڈر ہے؟ اگر امریکہ اگر رشیا اگر چائنا کے پاس بھی طاقت آتی ہے تو کیا ڈر ہے؟ آپ کو منگولوں سے ڈر لگتا ہے کہ منگولوں کی طرح یہ ہمیں کھا جائیں گے؟ اگر میں چائنا کی ہسٹری دیکھتی ہوں نا 80 سال کی, یعنی 49 کے بعد 48 کے بعد بننے کے بعد آج تک چائنا نے لڑائی شڑائی کوئی نہیں کی, کسی سے نہیں کی. اس نے تلخی سے جواب بھی کوئی نہیں دیا. ابھی امریکہ آئے دن دھمکیاں لگاتا ہے. دے آر گروئنگ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس, مگر انہوں نے کوئی براہ راست پراکسی وارز امریکہ اور چائنا کے رشیا کے درمیان رہیں, چاہے وہ عراق کی بات کر لیں, چاہے وہ سیریا کی بات کر لیں یا کہیں اور کی بات کر لیں. چین تو بڑا پرامن جہا مینوں لگدا تے جے کدی چین وال بھی کیوں قوم اتنی ڈرتی ہے چائنا سے؟ چائنا نے تو کسی کو ہرٹ نہیں کیا. دیکھیں میں تو چائنا کا بہت بڑا فین ہوں, اور مطلب سر کوئی مجھے 80 سال میں لڑائی تو بتائیں نا چائنا کی. 80 سال چھوڑیں جی, آپ پچھلے 800 سال میں چلی جائیں, آپ پچھلے 8000 سال میں چلی جائیں. چائنا نے چائنیز سوسائٹی میں ایک ان کی کنفیوژن, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کنفیوشنزم کی جو ان کی فلسفی ہے, کنفیوشس تھاٹ جو ہے, وہ اس کے بارے میں والیومز ہیو بین ریٹن اینڈ دے آر, وہ ایک ذرا گہری سوچ کے لوگ ہیں. اور وہی میں نے پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں اس سے پہلے بھی کہا اور کئی بار کہ جی پریزیڈنٹ شی نے اس وقت جو تقریر کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا, جب امریکہ نے بہت ٹیرف ویرف لگا رہے تھے, تو انہوں نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ دوسروں کے چراغ سے روشنی چھین لینے سے آپ کا, دوسروں کے چراغ بجھانے سے. کیا میننگ فل تھاٹ تھی سر, کیا میننگ فل تھاٹ تھی. ہاں جی, تو آپ نے اگر دنیا کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو سب کے چراغ جلانے پڑیں گے, اب نہیں تو دنیا میں اندھیرا رہے گا کہ دوسروں کے آپ چراغ بچاتے رہیں. امریکہ کی فلسفی صرف طاقت بیسڈ ہے, ایروگنٹ بیسڈ ہے. ڈالر اگر جا رہا ہے تو مطلب اس کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ پیسے پرنٹ کر کے باقی دنیا کو اپنا ڈیٹ دیتے رہیں. اینڈ دیر ہیز ٹو بی این آلٹرنیٹ سسٹم. آپ کا یہ جو سارا IMF اور ورلڈ بینک اور یہ جو سارا اسٹرکچر ہے, یہ کنٹریز کو انڈیکٹ کرنے والا ہے, ایک پورا میکنزم ہے FATF کے اسٹرکچر, اور یہ سارے جو ہیں یہ پورے کیئرفلی اسپائڈرز ویب ٹائپ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں, سسٹم آف کنٹرولز ہیں. سو ایک دوسرا اس کے تھرو آپ سینکشنز لگاتے ہیں ملکوں پہ, کیونکہ ڈالر پہ آپ کا کنٹرول ہے. پہلے اگر دیکھیں آپ نے کسی ملک پہ سینکشن لگانی ہوتی تھی اور آپ چاہتے تھے کہ جی عراق سے تیل نہ باہر جائے, تو آپ کو ایک بحری جہاز اس کے باہر کھڑا کرنے پڑتے تھے کہ جی جو جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کو چیک کریں فزیکلی. اب تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اب تو امریکہ میں ایک ڈپٹی سیکرٹری نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے ایک لیٹر کو پہ سائن کرنے ہیں تو وہ سینکشنز لگ جاتی ہیں, کیونکہ آپ کا بینکنگ سسٹم کسی کو ٹریڈ ہی نہیں کرنے دیتا, کیونکہ آپ کا ڈالر پہ بیسیکلی آپ کا کنٹرول ہے اور اس بینکنگ سسٹم پہ آپ کا کنٹرول ہے. تو وہ جب برکس جب تک نہیں آتی, ایکچولی تو اسے آنا چاہیے, لیکن جب تک وہ برکس, اچھا اب پھر ابھی بات یہ ہے کہ جی برکس کے آنے میں جو بہت سی کنٹریز ہیں, اور پھر چین اس طرح تو زور زبردستی سے چلتا نہیں ہے, وہ ذرا سب کو ساتھ لے کے اور ایک طریقے سے چلتا ہے. تو اس میں اب انڈیا کا ہونا بڑا ضروری ہے. I mean it's the most populous country. It is a huge economy, fifth largest economy in the world. تو اگر آپ نے برکس یا اس قسم کے تمام انیشیٹوز چلانے ہیں تو وہی والی بات ہے جو کارنی صاحب والی اپروچ ہے کہ جی ٹھیک ہے, ایک کرائم ہوا ہے, وہ کرائم اپنی جگہ ہے, ہم اس سے ریٹریٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر ایک G7 پہ جو ہم اکنامک سمٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو کہ ففتھ لارجسٹ اکانومی ہے اسے ہم بلائیں گے, اسے ہم انٹریکٹ یقیناً کریں گے. تو چائنا کو بھی اسی طرح, مطلب انڈیا سے لڑائی بھی اپنی جگہ ہے, لیکن وہی ایک بیلنس ہے نا, لیکن اس کو اکانومی میں ساتھ بھی لے کے چلنا ہے, ضروری ہے. تو and I think this is how the world works. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جی بس ایک وہی ہتھوڑے والی کہ ایک آدمی ہے, ایک بڑا بدماش ہے, وہ سیاہ کرے, وہ سفید کرے, وہ جو مرضی کرے. The world becomes more peaceful when you interact with each other. When of course there are problems and there are solutions, and then you sit down on the table, کچھ لے کچھ دے کی بیسس پہ دنیا آگے چلتی رہتی ہے.
بہت شکریہ سر. ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی کہ گوتم اڈانی صاحب کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی نا کہ امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ کس پہ ہم نے سینکشنز لگانی اور کس پہ ہم نے سینکشنز نہیں لگانی. آپ کو یاد ہوگا کہ گوتم اڈانی، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے سٹاکس میں بھی شاید ہیرا پھیری کی. پھر ان کے شپس کو دیکھا گیا کہ ان کے شپس نے ایران سے تیل لیا، کیونکہ انڈیا نے تو امریکہ نے تو انڈیا پہ بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. میں بلکہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی سکوں. باقاعدہ وال اسٹریٹ نے اس نیوز کو کیا تھا. وال اسٹریٹ جرنل: انڈین بلینئرز گوتم اڈانی کمز انڈر دا نیو اسکروٹنی فرام US پروسیکیوٹرز. اور اب گوتم اڈانی، وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ امریکی استغاثہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا انڈین تاجر گوتم اڈانی کی کمپنیوں نے مندرا پورٹ کے راستے ایرانی تیل. اب ایران پہ اتنی پابندیاں تھیں مگر انہوں نے اپنی کرنسی میں یا ادر دین ڈالر پٹرول بھی خریدا ہے ان سے. مگر مجھے لگتا ہے انڈیا بھی تھوڑا سا امریکہ کے ساتھ پرابلم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا؟ جی بالکل نظر آ رہا ہے، لیکن ایشو یہ ہے نا کہ جی ایک ملک ہے وہ تیل بیچتا ہے تو میں اس کا تیل کیوں نہ خریدوں، مطلب کسی معاملہ لگتے اور سستا بیچتا ہے. آپ دیکھیے کتنی پابندیاں تھی رشیا کی. یا ہاں جی، تو ایشو یہ ہے کہ جی اسی لیے نا اتھارٹی یا کسی کی زور زبردستی کو اس طرح ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے ہم سوشیولوجی میں پڑھتے تھے کہ پرانے زمانے میں جب وہ مصری بادشاہ ہوتے تھے تو وہ جب انہیں دفن کیا جاتا تھا تو ایک لارج اماؤنٹ آف سونا چاندی ان کے ساتھ، ان کی وہ جو قبریں ہوتی تھیں اور وہ جو احرام بنے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ انہیں دفن کر دیا جاتا تھا. تو اس کے بعد بہت سے لوگ آتے تھے اور جو چور ڈاکو ہوتے تھے، جو گریو رابرز ہوتے تھے، تو وہ ان کی قبریں کھود کے وہ سونا چاندی نکال لیتے تھے اور جا کے خرچ کرتے تھے بازاروں میں. تو اب اگر آپ آرکیولوجسٹ کے ذہن سے سوچتے ہیں یا ایک ٹپیکل لا انفورسر کے ذہن سے سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کتنے بڑے چور تھے اور انہوں نے ہسٹری تباہ کر دی. یہ جا کے قبروں میں گھس کے سارا سونا چاندی نکال کے لوٹ لاٹ کے لے جاتے تھے، چوریاں کرتے تھے، قبروں کو نہیں انہوں نے چھوڑا. تو یہ تو بڑے غلط لوگ تھے. لیکن اگر آپ ایک اکانومسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہیروز تھے. یہ اپنی زندگی پہ کھیل کے وہ جو سونا چاندی بیوقوفوں نے زمین میں دفن کر دیا ہوتا تھا، جس سے اکانومی میں سارا پیسہ دبا دیتے تھے، سرکولیشن سے پیسہ باہر نکال دیتے تھے. یہ جا کے وہ پیسہ اٹھاتے تھے، نکالتے تھے، اپنی جان پہ کھیلتے تھے اور واپس اسے اکانومی میں لے کے آتے تھے. آئی مین واٹ اسٹوپڈیٹی کہ مرے ہوئے آدمی کے ساتھ آپ نے سارا پیسہ دفن کر دیا. So it really depends کہ جی کرمنل جو ہے اب ان کے مطابق تو یہ لوگ جو بچوں کے لیے کھانا لے کے جا رہے تھے تو ان کے مطابق تو یہ بھی کرمنل تھے اور ان میں سے کوئی ایک شخص نے ایک بات ان کی سپورٹ میں نہیں کی. دنیا کس کو کرمنل کہتی ہے یا کس کو کرمنل نہیں کہتی، آئی تھنک وہ پرسپیکٹیوز فرق ہیں. مطلب کچھ چیزیں تو اسٹریٹ اوے کرمنل ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں مطلب ایران تیل بیچتا ہے اور ہمیں تیل کی ضرورت ہے تو ہم اسے کیوں نہیں لائیں. آپ کون ہیں؟ بہت شکریہ اشر عظیم صاحب آپ کا میرے ساتھ. مگر میرا دماغ بڑا پریشان ہے کہ واٹ از دی پرابلم ود چائنا، کہ ہمیں کس چیز کا خوف ہے کہ اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، یورپینز، امریکہ اور برٹش کے درمیان بھی جنگ رہی، یورپ میں بھی جنگ رہی، مگر چائنا ابھی تک کسی جنگ میں نہیں آیا تھا. صرف اگر منگول ایک بس میرے دماغ میں آتے ہیں کہ شاید ان کا خوف ہے کہ ہڈیوں کے مینار یا سریوں کے مینار لگا دیں گے تو شاید وہ چائنیز تھے. آئی ڈونٹ ریمبر اینی ٹائم کہ جب چائنیز کو میں نے جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے. کینیڈا بھی خائف ہے، پوری دنیا خائف ہے. تائیوان کو انہوں نے لیز پہ دیا تھا. اٹ از ٹائم ٹو گیٹ بیک تائیوان. یعنی سر آٹا گندی کڑی طرح سر ہلدا والی بات ہے. بٹ آئی ہیونٹ سین چائنا ڈوئنگ اینی رانگ فل. میرا خیال یہ ہے، اب آپ چونکہ نہیں مان رہی تو پھر دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کے نیچے جو انڈر کرنٹ ہے نا جی، اس پوری صورتحال کے نیچے وہ ریسسٹ ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کیونکہ آپ کی جو تاج برطانیہ پہ جو سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ، یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے نا جی ابھی تک بھی.
اور کینیڈا تو اسپیشلی اب جب امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو آپ کنگ یہاں آئے تھے اور آپ ایک بلاک سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. سو ایک اینگلو سیکسن تو ہے نا کولیشن آف ولنگنس، کولیشن آف ولنگ کیا تھی، ٹھیک ہے. سو ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے امریکہ ہوگا اس کے ساتھ، اس کے لیفٹ پہ کینیڈا ہوگا، اس کے رائٹ پہ آسٹریلیا ہوگا، اور پھر ایک نیوزی لینڈ ہوگا اور یو کے ہوگا، ٹھیک ہے جی. اور دنیا میں جو مرضی کرتے پھریں. اب جو چین وہاں سے اٹھ رہا ہے اور ایشیا وہاں سے اٹھ رہا ہے تو بیسیکلی اس کے نیچے تو ایک انڈر کرنٹ ریس کا تو ہے ہی ہے نا جی. بہت شکریہ، آپ نے الٹیمیٹلی آپ نے ذکر کر دیا. میں آپ بادشاہت کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ برطانیہ کے بادشاہ اور اگر آپ روس کے بادشاہ دیور کزنس، کوئین الزبتھ کے والد صاحب اور اس وقت کے جو رشیا کے بادشاہ تھے فرسٹ کزنس، انہوں نے ایک دوسرے کا لباس پہن کے بھی تصویریں اتروائی ہوئی تھی. دے ور آل ریلیٹیوز، چاہے وہ رشیا کے اینڈ پہ بادشاہ تھی چاہے وہ برطانیہ کے اینڈ پہ. اور یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ سے ہی سورج نکلتا تھا، برطانیہ پہ غروب ہو جایا کرتا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا. بٹ ابھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا کہ جو چائنا کے ساتھ مخمصہ ہے وہ وضاحت کر دی. سر آپ کا بہت شکریہ. آئی ڈونٹ نو کہ میرے آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہے. ابھی جیسے انہوں نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ آج ایک بچہ جو میڈیسن میں داخلہ لیتا ہے 5 سال 6 سال میں جی پی بنتا ہے، ہاؤس جاب مکمل کر کے 7 سال میں، اگر وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے تو 10 اور 12 سال میں. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ایوری دن چیز چینج ہو رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا ڈیپ سیک نالج ہو، تو اٹس ویری انسرٹن پیریڈ آف ٹائم. اینی ویز عاشر عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ سر فار بینگ ود اس. کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرے. تھینک یو آپ کا، جیندے رہو واسطے رہو. تھینک یو ویری مچ سر.